الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرمین، صد تعظیم و احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ۔ حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بری ہے نقشہ امکان فاطمہ، خلد بری ہے نقشہ امکان فاطمہ۔ کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، حسین جب ہو سنبل و ریحان فاطمہ، حسین جب ہو سنبل اور ریحان فاطمہ۔ کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خوان فاطمہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گزشتہ شب آپ سامعین کی خدمت میں مختصراً
سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس اور بابرکت چند باتیں آپ سامعین کی خدمت میں درپیش کی تھی۔ آج کا مختصر موضوع اور عنوان سیدہ طاہرہ مخدومہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات و بابرکات ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی بلندی سورج سے بھی بالا تر ہے، چاند اور ستاروں سے بھی بالا تر ہے، اور آسمانوں سے بھی بالا تر ہے۔ کیوں؟ کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نظر، لقت جگر اور جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، جن میں سے آپ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے عشق فرماتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب بھی پوچھا گیا، شاید آپ کو پتہ ہوگا، گزشتہ شب میں نے آپ سامعین کی خدمت میں ایک روایت پیش کی تھی، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس سے محبت کرتے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً ایک ہی نام لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے۔ آپ کے وصف اور آپ کی صفتیں اتنی بلند اور بالا تر ہیں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے آپ کو جس منصب سے اور جس شان و شوکت سے نوازا ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ ہاں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ دوسری خاصیت، نکاح تو سب کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح خود اللہ نے طے کیا ہے، خود اللہ نے طے کیا ہے۔ کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور کی بارگاہ میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات بھجوائی تھی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات بھجوائی تھی، لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گہرے دوست تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے علی، جا کہ آپ بات کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرما دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت علی نے جواب دیا، میں کس حساب سے بات کروں؟ نہ میرا کوئی کام کاج ہے، نہ میرے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر ہے۔ ہاں، میں مدینے سے باہر جو بستی ہے، اس بستی کا آخری مکان، وہ بھی ایک کمرے کا مکان ہے،
وہ بھی بھاڑے کا ہے، کس طرح سے میں بات کروں؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، ہمت نہیں ہوئی حضور سے پوچھنے کی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ظاہر کو دیکھتے ہیں ویسے باطن کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں ہمارا تو عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے ظاہر سے خبردار ہیں ویسے ہی حضور باطن سے بھی خبردار ہیں، اور یہ بات تب کی نہیں تھی، آج کی بھی ہے، یاد رکھیں۔ حضور آج بھی غنبت خضرا سے ہمارے ہر حال سے واقف ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، حضور کو سب پتہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا ہے الحمدللہ۔ تو حضرت علی ڈر گئے، اس ڈر کی وجہ سے آپ بول نہیں پا رہے تھے۔ پہلے تو حضور نے پوچھا کیا خبر علی، کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی ڈرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ تم میرے پاس فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہو۔ جب اتنی بات کہی تو اب حضرت علی نے بھی کہنا شروع کیا، بات ختم کی، حضور نے صرف چھوٹا سا جواب دیا انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ انشاءاللہ۔ حضرت علی واپس نکل آئے، باہر صحابی کھڑے تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی وہیں موجود تھے، دیکھا حضرت علی کے چہرے پہ خوشی نہیں تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے پوچھا کیا ہوا، آپ نے بات کی؟ کہا پہلے تو میں ڈرنے لگا، حضور سمجھ گئے، پھر حضور نے بھی کہا، میں نے بھی بات کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا انشاءاللہ، صرف اتنی سی بات کہی انشاءاللہ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا علی انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول اس رشتے سے خوش ہیں، اللہ کے رسول اس رشتے سے خوش ہیں۔ اچھا حضور نے انشاءاللہ کہا، اب حضور اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی نورانی نور نظر لگتے جگر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کے پوچھتے ہیں اے فاطمہ، علی میرے پاس مسجد نبوی میں آیا تھا اور علی نے تیرا ہاتھ مجھ سے مانگا ہے، مجھے پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، فاطمہ کیا تو اس پر راضی ہے؟ کیا تیری اس میں رضا ہے؟ تو اس رشتے سے خوش ہے؟ اس سے امت کے لیے کیا درس ہے، کیا سبق ہے کہ ہم بغیر بیٹی کے پوچھے اور رشتہ کر دیتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بھئی بیٹی کی رضا تو شامل ہونی چاہیے، باپ اگر بیٹی کا کہیں پر بھی رشتہ طے کرتا ہے تو یہ اسلامی حق ہے بیٹی کا کہ وہ اسے قبول کرے یا اسے نامنظور کرے، سمجھ لیں، یا اسے قبول کرے یا نامنظور کرے۔ اگر بیٹی نے منع کر دیا تو پھر باپ اپنی مرضی بیٹی پر نہیں تھوپ سکتا، ماں اپنی مرضی اپنی اولاد پر نہیں تھوپ سکتی، کیونکہ یہ اسلام نے بیٹیوں کو حق دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جب اللہ کی مرضی ہے اور حضور بھی خوش ہیں تو حضور کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور ایسا ہی کہہ دیتے ہیں فاطمہ تو بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تیرا رشتہ علی سے طے کر دیا ہے، صرف اتنا ہی کہہ دیتے۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ فاطمہ علی آئے تھے مسجد نبوی میں مجھ سے تیرا ہاتھ مانگنے کے لیے، میں خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہے، کیا تو اس رشتے سے خوش ہے؟ ہاں کیا تو اس رشتے سے خوش ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی نور نظر تھی، نبی کی لگتی جگر تھی، کہا جہاں اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، وہاں فاطمہ بھی راضی ہے۔ ہاں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ علی کا تو گھر بھی نہیں ہے، اس
رشتے دار تھے نا, سگے چچا زاد بھائی تھے, حال سے واقف تھے کہ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے, کام بھی نہیں ہے کوئی برابر, میں کیا کروں گی, کہاں رہوں گی. کیا کہا؟ جو اللہ کی مرضی, جو اللہ کی رسول کی مرضی. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم تھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حکم سے خوش تھے. یہاں تو سب کچھ برابر ہوتے ہوئے بھی آج گھر ٹوٹ رہے ہیں. گھر بھی ہے, کاروبار بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی گھر ٹوٹتے. آپ کو پتہ ہے ایک طلاق کس بات کے اوپر سے ہوئی؟ ریسنٹلی ابھی ایک طلاق ہوئی. خیر میں یہ نہیں کہتا کہ کس کی ہوئی, کہاں ہوئی, میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کس بات کے اوپر سے طلاق ہوئی. اس بات کے اوپر سے طلاق ہو گئی کہ بیٹی کا اپنی ماں کے پاس آ کر یہ کہنا تھا کہ جس سے تم نے میری شادی کروائی ہے نا, وہ مجھے ویکینڈ میں باہر نہیں لے جاتا, وہ مجھے باہر نہیں لے جاتا گھمانے کے لیے, تو میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب وہ ماں بھی ایسی ہی جیسی بیٹی, سمجھ رہے ہیں؟ پانچی کچھی میں ایک کہاوت ہے, کچھی میں ایک کہاوت ہے, چینتا اگر وائے میں ہوں دو نا تو اواڑے میں اچھی دو. لگ بھگ منی جی متھے تا نکری وئی, سمجھو تھا آئی سمجھی جاؤں تھا. بس کمبار نہ سمجھے نہ تھیے کولا کہ لگ بھگ الحمدللہ کچھ جی جو کو منیا جنی گناتی ہے کمبار ہیں نے. مکے تو کڈے کڈے مطلب اڑو اشش تھی جڏहिं آؤں हेॾा आयो से पहली वक़्त ने आऊं जॾहिं मोरोगोरो होसियो से तो मूंखे समाचार पहले मिलिया कि भई हेॾा जा जेको मोरोगोरो जा कुंभार ईअं ई कच्छी नथा ॿुझे. त आउं इन चीज़ खे क़बूल न थिए कयां जो कुंभार ने कच्छी न ॿुझे, ई न थी सघे, ई थी न सघे. पर जॾहिं होॾा वियोसीं त मूंखे सम्झ आई कि सची ॻाल्हि आहे, कच्छी नथा ॿुझे. त कुंभार कच्छ जी झुनी गिनाती में जानी आई. त आउं आई सम्झो एतिरे लाइ करे आउं तव्हांखे सम्झाए ॾियां. कच्छी में चवाइजे कि अगरि वाए में हूंदो त अवाड़े में अची. वाए त सम्झो था कि इहे नथा सम्झो. वाए कुएं खे चवाइजे. हाणे इंग्लिश में ख़बर न करे चवाइजे, मूंखे आउं नथो ॿुधां. कूओ, कूओ जंहिंमें जा पाणी कढूं पां, बराबरि, इनखे कुओं चवाइजे. पोइ उनजे आजू बाजू में नंढा नंढा टांका बनियल हुआ, सम्झो था. पोइ उनमें लाइन लॻियल हुई, उहो कुएं में जानी उन अवाड़े में पाणी अचे, टांके में जानी, टांके में. पोइ जेको पंहिंजा जानवर हुआ, गोयूं, मीहूं, चौपा, बकरियूं, इहे अची न उनमें पाणी पीए, बराबरि. पर हाणे अगरि कूओ ज ख़ाली हूंदो त पोइ टांके में पाणी अचींदो कीअं? चओ मूंखे, सची ॻाल्हि आहे, बराबरि. जहिड़ी मां अहिड़ी धीउ, सही आहे. जहिड़ी मां अहिड़ी धीउ, तरबियत उहो ज अचे वरी आहे जेको मां ने पे ॾींदा पंहिंजी औलाद खे तरबियत. खैर, बेटी ने इतनी सी बात कही कि वीकेंड में मेरा शौहर मुझे घुमाने नहीं ले जाता. तो माँ को क्या समझाना था, बाप को क्या समझाना था? हाँ, माँ बाप ने कहा छोड़ दे, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है हमें, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. आप यकीन जाने 8 दिन के अंदर उसकी तलाक हो गई. 8 दिन के अंदर उसकी तलाक हो जाए. छोटी छोटी बात में तलाक़ें होती हैं आज, छोटी छोटी बात. हाँ, क्या तकलीफ़ें आज हमारी ही बेटियों पर हैं? क्या दुख हमारी ही बेटियों पर है? और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो मैंने कल्चर और माहौल देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो हर घर में दो दो तीन तीन दादा हैं काम करने वाले, दो तीन तीन दादा हैं. सही है. जैसे ही शौहर का पगार बढ़ता है वैसे दादा बढ़ जाती है, जैसे तनख्वाह बढ़ जाती है दादा बढ़ जाती है. अब भाई वो दादा कहते हैं एक सिटिंग रूम के लिए, एक रूम के लिए, बाथरूम साफ़ करने के लिए अलग, किचन साफ़ करने के लिए अलग. अब तो ऐसा हो गया है कि खाना भी दादा ही पकाती है, अल्लाह माशाअल्लाह. और वैसे आपका माहौल बड़ा अच्छा है. जो मैंने देखा जब मैं यहाँ आया तो लोगों ने बताया कि भाई सैटरडे को हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है और संडे को घर पे कुछ भी नहीं बनता, हम जाके बाहर से खाना आता है या हम बाहर जाते खाने के लिए. समझ रहे हैं? यानी इतनी आशाइश होने के बावजूद भी तलाक़ें हो रही हैं, घर टूट रहे हैं. क्या इतनी तकलीफ़ें हैं कि हाथों में काम करने के बाद छाले पड़ जाते हैं. शहजादी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है. क्या फरमाया? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है.
جنتی تمام عورتوں کی سردار ہے، لیکن جب علی کے گھر بہا کے گئے تو ایسا کون سا کام نہیں تھا جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ گھر کی جو چکی ہوتی ہے نا آٹا پیسنے کی، خود ہاتھوں سے چلائی ہے، برتن دھوئے، گھر کی صفائی کی ہے۔ آج کل تو یہ پکے مکان ہیں، پہلے تو پکے تو نہیں تھے نا، ہاں مٹی کے مکان ہوتے تھے، مٹی کو پانی کو ملا کر کے کیچڑ بنا کر کے پھر اس کو لیپتے تھے گھر کو۔ یہ پورا کام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ ایک بار حضور کے پاس گئے، جنگ فتح ہوئی تھی اور مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی تھی، کچھ لونڈیاں آئی تھی، تھک جاتی تھی کام کرتے کرتے، جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دھیمی دھیمی آواز میں کہا، ابا حضور اگر ایک لونڈی مجھے مل جاتی تو، ایک لونڈی اگر مجھے مل جاتی تو۔ شہزادی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا باپ اگر جیب گرم ہوتی ہے تو اپنی بیٹی کو بہا کر کے 2-4 لونڈیاں بھی دیتا ہے ساتھ میں، لاڈا بھی ساتھ میں دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ فاطمہ اگر آج تجھے میں لونڈی دے دوں گا تو میری امت کا کیا ہوگا، میری غریب امت کا کیا ہوگا، میری غریب امت کا کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان تھا۔ ریشمی کپڑا سمجھتے ہیں؟ آج ہم کیسے پردے لگاتے ہیں گھروں میں، لگاتے نہیں لگاتے، اور موسم کی طرح پردے بھی بدلتے ہیں، دن کی طرح ہم پردے بدل دیتے ہیں۔ آج منڈے ہے یہ پردہ، ٹیوزڈے یہ پردہ، وینسڈے یہ پردہ، سمجھ رہے، تھرسڈے یہ پردہ، فرائیڈے یہ، سیٹرڈے یہ، سنڈے یہ، کلر کے پردے ہم لگاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے گھر میں صرف ایک پردہ لگایا اور وہ تھا ریشم کا پردہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے، اچانک واپس مڑ گئے۔ حضرت علی نے دیکھ لیا، جلدی جلدی اپنے گھر گئے، فاطمہ سے یہ پورا ماجرا بیان کیا، کیا ہوا؟ حضور آ رہے تھے اور واپس مڑ گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر گئی اور حضرت علی حضور کو ڈھونڈنے گئے۔ فاطمہ جیسے ہی گھر پہنچی، اللہ کے رسول نہیں تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ حضور مسجد نبوی میں ہیں اور حضور مسجد نبوی میں رو رہے ہیں، حضور مسجد نبوی میں رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حضور کے پاس پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کیا؟ میں نے آپ کو دیکھا میرے گھر آ رہے تھے اور اچانک آپ واپس مڑ گئے، میری دہلیز تک نہیں آئے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو حضرت علی سے کچھ نہیں کہا، گھر گئے۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے نا، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رو کر حضور سے ایک ہی سوال کر رہی تھی، ابا حضور، یا رسول اللہ مجھے بتائیں، مجھے جواب دیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ میرے گھر آتے آتے واپس مڑ جائیں، ایسا کیا ہو گیا؟ حضور نے رو رو کے اپنی بیٹی سے کہا، اے فاطمہ، میں نے تیرے گھر پہ ایک ریشم کا پردہ دیکھا، وہ دیکھ کر میں واپس مڑ گیا، وہ دیکھ کر میں واپس مڑ گیا۔ تو میری بیٹی ہے، تو میری فاطمہ ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور تیرے گھر پر دنیا آج اگر تو ریشم کا پردہ لگائے گی تو یہ میری امت کے لیے سنت بن جائے گی، اور میری غریب امت کیا کرے گی؟ ہاں بھئی کوئی بڑی بات تو نہیں تھی نا، اتنی بڑی بات تو تھی نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مقدس اور مبارک شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بار ایسا موقع آیا کہ آپ کے گھر میں 3 سے 4 دن کا فاقہ۔ کتنے؟ 3 سے 4 دن کا فاقہ۔ کس کے گھر میں؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاقے کی شدت میں اور بھوک کی شدت میں
اتنا پریشان ہوئے کہ حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضور کو مال غنیمت ملا ہے، آپ جا کر کے حضور سے بات کریں کہ اگر کچھ کھانے کا سامان مل جائے نا تو بھوک بڑی شدت کی لگی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حضرت فاطمہ آتے نا تو حضور بیٹھے نہیں رہتے، حضور خود کھڑے ہوتے اور ان کا استقبال کرتے تھے۔ یہ تاریخ حدیث ہے۔ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خود دروازہ کھولتے، ہاتھ پکڑتے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، پیشانی کو بوسہ دیتے۔ سبحان اللہ! پتہ چلا کہ باپ اگر بیٹی کی پیشانی کو چومتا ہے تو یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، ہاں، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب بڑے بڑے باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس وقت مصطفیٰ نے دنیا کے سارے باپوں کو یہ پیغام دیا کہ بیٹی یہ ہوتی ہے اور بیٹی اللہ کا اتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ حضور ہمیشہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی کو چومتے، ہاتھ کو بوسہ لیتے، پھر حضور کے مبارک ہاتھ کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوسہ دیتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا بیٹی اگر باپ کا ہاتھ چومتی ہے یہ حضور کی سنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج تو عجیب ہی حال ہے، ہم اگر 2-4 مہینے یا 1 سال یو کے ہو کے آ جائیں پھر دیکھیں، پھر حق کرتے لوگ، یو کے میں کہتے ہیں حق۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب باپ بیٹی کے اندر بھی یہی اسٹائل، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہاتھ کا چومنا، یہ مبارک پیشانی کو بوسہ دینا، یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہاں، کپڑے پہننے ہمیں ہی آتے ہیں، بات کرنا ہمیں ہی آتی ہے، ہاں، زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے ہمیں ہی پتہ ہے۔ ان نادانوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ عیسائی اور یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ عیسائی اور یہودی اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اس لیے عیسائی اور یہودی اس ہتھ گنڈے کو آزماتے ہیں کہ مسلمانوں سے جو یہ شیوہ اور طریقہ اسلام ہے نا یہ ان سے نکال دیا جائے، سنتوں کو دور کر دیا جائے۔ جب یہ سنتیں دور ہو جائیں گی تو یہ خود بخود ایک کھوکھلے ہو جائیں گے اور نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پوری سازشیں ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو باپ اگر بیٹی کا ہاتھ چومے تو سنت، بیٹی اگر باپ کا ہاتھ چومے تو بھی سنت۔ اتنے بڑے باپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے بٹھایا، پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد حضور نے پوچھا میری بیٹی، میری نور نظر، لگتے جگر، بتا تیرے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، تیرے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، کیوں آئی ہے؟ کہا ابا حضور 3-4 دن گزر گئے، میں نے اور علی نے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر میں نے سنا ہے مال غنیمت آیا ہے، اگر کچھ مل جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا، فاطمہ تجھے 5 بکریاں چاہیے یا 5 دعا چاہیے؟ تجھے 5 بکریاں چاہیے یا 5 دعا چاہیے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ اب ابا حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتحان لے رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے 5 دعا دے دیں۔ کیا کہا؟ 5 دعا دے دیں۔ صابرین، باپ کی بیٹی بھی صابرین ہے، سبحان اللہ۔ جب واپس لوٹے علی نے کہا فاطمہ خالی ہاتھ آ گئے، کچھ نہیں لائے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا دنیا نہیں لائی لیکن دین لے کر کے آئی ہوں، دنیا نہیں لائی لیکن دین لے کر کے آئی ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، یہی بات کہی، علی 5000 بکریاں چاہیے یا 5 دعا چاہیے؟ کتنی؟ اب یہاں تعداد بڑھ گئی،
5,000 بکریاں یا 5 دعائیں. حضرت علی سمجھ گئے کہ آج میرے گھر کا امتحان ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے 5 دعا دے دیں. جب وہاں پہ فاطمہ نے اپنے ابا کو یہ کہا یا رسول اللہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا فاطمہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تو 3 دن تک کچھ نہ کھائے اور میں کھاتا رہوں. میرا رب گواہ ہے کہ میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. ہم اس حضور کی امت ہیں. آج تو ہم 5 ٹائم کھاتے ہیں, 6 ٹائم کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. کتنے ناشکرے بندے ہیں. ہاں 6 ٹائم 7 ٹائم کھانا پینا, چائے الگ, ٹھنڈا الگ, جوس الگ, وہ الگ, یہ الگ, کس کے گھر گئے ناشتہ الگ, اور پھر بھی زبان پہ کتنے گلے ہیں, کتنے شکوے ہیں اور کتنی ناشکریاں ہیں. ہاں کہتے نہیں کہتے وقت صحیح نہیں ہے, وقت اچھا نہیں ہے, کاروبار صحیح نہیں چل رہا. یہ بولی ہم کرتے نہیں کرتے بھائی وقت صحیح نہیں ہے, کاروبار صحیح نہیں ہے, حالات صحیح نہیں ہے. ہاں پھر بھی کھانے کے لیے تو تندوری چاہیے. ہاں پھر بھی کھانے کے لیے تو مٹن قورمہ چاہیے. ہاں پھر بھی کڑھائی کے بغیر چلتا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ پھر بھی پلاؤ, بریانی, یہ وہ, بھئی یہ سب مل رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے, حالات صحیح نہیں ہے, وقت صحیح نہیں ہے. ناشکری ہے. کیا ہے یہ؟ ناشکریہ ہے. ایک فقیر نے جب ایک بزرگ سے سوال کیا نا بابا جی مجھے کچھ دے دیں, تو فقیر وہ بابا جی نے دیکھ لیا برابر کہ یہ مست ٹھنڈا گھوڑے جیسا ہے پھر بھی مانگ رہا ہے. بابا جی نے کہا ایک کام کر, 2 آنکھیں ہیں نا, اس میں سے مجھے 1 دے دے, میں تجھے 50,000 دوں گا. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے 2 دے دے, 1 لاکھ دوں گا. کہا ایک کام کر, 1 ٹانگ دے دے, 50,000 دوں گا. کہا بابا جی اگر نہیں دینا ہے مت دو, کبھی آنکھ مانگ رہے ہو, کبھی ٹانگ مانگ رہے ہو, کبھی ہاتھ مانگ رہے ہو, ہے کیا؟ کہا ناشکرے, اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں, اللہ نے تجھے پاؤں دیے ہیں, اللہ نے تجھے ہاتھ دیے ہیں, پھر بھی تو کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے ان ساری چیزوں سے باحثیت رکھا ہے. اگر اس میں سے کچھ اللہ لے لیتا تو, سمجھ رہے ہیں؟ تو زبان پہ یہ جو شکوے ہیں نا, یہ گلے ہیں, ان شکووں کو, ان گلوں کو, اور یہ ایسے بول جو ہم بولتے ہیں وقت صحیح نہیں ہے, وقت خراب ہے, اچھا ٹائم نہیں چل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اور کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑا مشہور واقعہ ہے, مختصر سا میں سنا رہا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑے بیدار ہو کر بیٹھیں. ابھی تو یہ پہلی کتاب کھلی ہے, دوسری باقی پڑھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سبحان اللہ کہتے جائیں. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. ہاں آپ زندہ اور بیدار ہو جائیں. اس کے لیے ایک اور قول سنا دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. امام حسن فرماتے ہیں اماں جی میری والدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرتی مصلی پہ بیٹھ کے, اور ہر روز دعا کرتی تھی سبحان اللہ, دن کو کام کرتی, شوہر کی خدمت کرتی, بچوں کے لیے کھانا بھی پکاتی, بچوں کو سلاتی بھی, اور جب رات کا وقت ہوتا فاطمہ مصلی بچھا دیتی. کبھی قیام میں, کبھی سجدے میں, راتیں ختم ہو جاتی, لیکن قیام فاطمہ اور رکوع فاطمہ ختم نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی مولا ایک تو رات ایسی بنا, ایک تو شب ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ, فاطمہ کا قیام ختم ہو جائے مگر تیری رات ختم نہ ہو. ہاں امام حسن فرماتے ہیں میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری اماں جب بھی دعا کرتی تو سب سے زیادہ دعا اپنے ابا کی امت کے لیے کرتی تھی. تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیں. ہاں حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا نا تو حضرت علی رو رہے تھے. تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے جواب دیا، ایک تو یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال کر گئے، آج ان کی تصویر بھی دنیا سے وصال کر گئی، ان کی تصویر بھی دنیا سے وصال کر گئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس امت کے دعاؤں کے ہاتھ بھی آج چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دعا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے کرتی تھی. ہاں تو آج ان کی محفل ہے، ان کا نام ہے، زندہ دل ہو کر کے بیٹھیں ہاں اور سبحان اللہ کہتے جائیں. اگر ان کے نام پہ سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ عقیدہ ہے، اور ہمیں یہ تو خبر ہی ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے کرتوت کیسے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کے نام کے صدقے ہماری بخشش فرما دے. سبحان اللہ کہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بارہا آپ سنتے بھی ہیں. حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہوئے. دیکھیں یہاں پہ ایک مسئلہ بھی نکلے گا، اسے بھی سمجھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے. حضور نے دیکھا کہ سخت بخار میں ہیں دونوں صاحبزادے حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. حضور نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ اور اے علی، تم منت کر لو کہ ہم روزہ رکھیں گے اگر اللہ انہیں شفا دے دے. منت کا روزہ، ٹھیک ہے. تو مسئلہ کیا نکلا کہ منت روزے کی مانی جاتی ہے، منت نفلوں کی مانی جاتی ہے، منت قرآن کی تلاوت کی مانی جاتی ہے، منت غریبوں کو کھانا کھلانے کی مانی جاتی ہے، منت صدقات اور خیرات کی مانی جاتی ہے. لیکن یہاں کیا کہیں پر بھی جہاں ہمارے والے ہیں عجیب سی منتیں، عجیب منتیں، عجیب و غریب منتیں. اللہ اکبر. اور کیسی منتیں. آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا، اگر فلاں کام جو میرا ادھورا ہے اگر یہ ہو گیا تو میں اتنی سیڑھیاں چڑھوں گی، میں اتنی سیڑھیاں چڑھوں گی. اللہ اکبر. بمبئی میں ایک پہاڑ ہے، کہتے ہیں اگر منت میری پوری ہو جائے گی تو میں یہ پہاڑ پورا چڑھ جاؤں. بھئی پہاڑ پہ اگر کوئی مزار ہو تو سمجھ میں آتی ہے، وہ تو ایسے ہی پہاڑ ہے. تو جب کسی نے پوچھا کہ کیوں تو بولا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جو بھی منت مانے اس پہاڑ پہ چڑھے اور اتر آئے اس کی منت پوری ہوتی ہے. اب یہ کیسی منتیں ہیں؟ ہاں کیسی منتیں ہم مانتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور بہت بار میں نے یہ کہا بھی ہے کہ آج جو ہمارے مزاروں پہ دیکھیں اللہ والے حقیقی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کی محبت حقیقی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن غلط کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارا طریقہ یہ غلط ہے. اس سے ہم اپنے طریقے کی وجہ سے آج ہم اپنے اللہ کے ان ولیوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے طریقے کی وجہ سے. میں گیا اور آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، تو آج مزاروں پہ نا ایک عورت نے اور ایک یعنی میاں بیوی نے یہ منت مانی کہ اگر میرے گھر بچہ پیدا ہوگا نا تو میں بابا جی آپ کے اوپر میں 100 جوڑ ناریل کی چڑھاؤں گی. 100 ناریل سمجھتے ہیں نا، ناریل کی جوڑ یعنی ایک نہیں 2، یہ 100 میں آپ پہ چڑھاؤں گی. اللہ اکبر. اچھا، اور چھوٹے جھولے نہیں آتے؟ جھولا سمجھتے ہیں جس میں بچہ جھولا جھولتا ہے، اتنے چھوٹے جھولے آتے ہیں. اگر میری یہ منت پوری ہو گئی بابا جی میں آپ کے اوپر 1000 جھولے چڑھا دوں گی. اللہ اکبر. اچھا ابھی یہ چیزیں تم کو کہاں ملیں گی معلوم ہے؟ یہ جھولے کا چڑھاوا، یہ ناریل کا چڑھاوا تمہیں مندروں میں ملے گا. یہ ناریل کے جتنے چڑھاوے نا مندر میں ہوتے ہیں، سمجھ. اگربتی کا چڑھاوا یہ کہاں ہوتا ہے؟ مندر میں ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم ہیں تو ہندوستانی مسلمان نا، سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان پاکستان یہ جتنا بھی بر صغیر ہے یہ کیا ہے بھائی؟ پہلا پورا انڈیا تھا، یہ بھارت،
صحیح ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہمارے رگوں میں آج یہ چیز ہے، اس کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا، قبول تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کو مانیں کہ یہ جو ناریل کا چڑھاوا ہے یہ اسلام کی ریت نہیں ہے، یہ جو جولوں کا چڑھاوا ہے یہ اسلام کی ریت نہیں ہے۔ اسلام میں منت ہے، لیکن یہ منت ہے، حضور نے کہا فاطمہ منت مان کہ اگر اللہ حسنین کریمین کو شفا دیتا ہے تو میں اور علی ایک روزہ رکھیں گے۔ یہ منت ہے، یہ منت ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر کے اوپر اگر کوئی آفت ہے منت مانگو اللہ کے پاس، مولا اگر یہ آفت ٹل جاتی ہے تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا۔ یہ منت مانگ لو، کون منع کرتا ہے؟ ہاں منت مانگو، اللہ اگر اس مصیبت سے مجھے نجات مل گئی تو میں ایک قرآن مجید ختم کر دوں گا۔ لیکن جب قرآن ہم پڑھ سکے تو پڑھے نا، آنا بھی تو چاہیے، آنا بھی تو چاہیے نا قرآن پڑھنے۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا ٹھیک ہے، منت مانگ لی، اللہ نے شفا دی، اب روزہ رکھ لیا، روزہ رکھا، 3 روزے تھے، کتنے؟ 3 روزے رکھنے تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے کہا علی روزہ تو رکھ لیا ہے، افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں آپ اگر مزدوری کر کے کچھ لے آئیں تو میں کچھ پکا دوں گی۔ حضرت علی ایک یہودی کے پاس مزدوری پہ جاتے ہیں، مزدوری کر کے کچھ جو لے آتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پکایا، افطار کا وقت ہوا، وہاں اذان ہوئی، آپ یہاں بیٹھے کھانے کے لیے ابھی اذان کا انتظار کر رہے تھے، کسی صدا دینے والے نے صدا دی کہ میں یتیم ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ایسا بھی کر سکتے تھے، 2 روٹیاں تھی، آدھی دے دیتے، آدھی رکھ لیتے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے پوری روٹیاں اٹھا کر کے دے دی۔ آج کا افطار جیسے روزہ جیسے پانی سے رکھا تھا نا، ویسے ہی کھول بھی پانی سے لیا، رکھ بھی لیا پانی سے۔ دوسرا دن آیا، حضرت علی پھر گئے مزدوری پہ، مزدوری کر کے لائے، کھانا تیار کیا، بیٹھے افطار کرنے کے لیے، آنے والا صدا دیتا ہے مسکین ہوں، محتاج ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو اللہ کے نام پہ۔ یہ بات جب حضرت سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچی، حضرت علی کے ہاتھوں میں پھر سے روٹیاں دے دی۔ حضرت علی گئے، دے دیا، آج پھر کھانا جس طرح سے پانی سے روزہ رکھا تھا ویسے ہی پانی سے روزہ کھول دیا۔ تیسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، حضرت علی مزدوری پہ گئے، مزدوری کر کے واپس آئے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا پکایا، روٹیاں بنوائی، بیٹھے کھانے کے لیے۔ دہلیز پہ ایک قیدی آتا ہے، بدر کے قیدیوں میں سے ایک قیدی ہوں، بدر کے قیدیوں میں سے ایک قیدی ہوں، مجھے چھوڑا گیا ہے مگر میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے کھانا کھلا دو۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس سے یہ روٹیاں دے دی اور اپنا روزہ پانی سے کھول لیا۔ ہاں ہم اگر ایک بار دے دیں، دوسری بار مانگ کے تو دیکھیں، دوسری بار کوئی مانگ کر تو دیکھے، پھر بتائیں ہم کیا ہیں۔ ہاں اس میں ایسا نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ کئی ایسے حافظ صاحب کی طبیعت جیسے بھی ہوتے ہیں، ان سے 1 بار مانگو، 2 بار مانگو، 4 بار مانگو، وہ کچھ نہیں بولتے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر پانچ کچھی میں ڈیٹا کچھی میں چاہوں یہ نہیں ٹیمپریچر مجھے ہائی کرے تو ہانے مجھے غصو مجھے ہائی کرے تو بابا تو کہہ رہی ہیں تو جو ٹیمپریچر ہائی تھی تو کہ ایڈو غصو اچے تو ہلے تو جی گھر میں نہ تھی اسامے وری ابو نا وری این چے بابا ہائیو کر اساں کے خبر ہے تو جو ٹیمپریچر کترو ہائی ہے، ہاں اگر تو جو ایڈو جو ہائی ہو تو گھر میں تو جی ہلے ہی بھی تو وری سامنے نے وہ جواب دے اپا تو ڈھک دے چپ تھی نے وے گھر میں تو کوئی جی نہ ہلے کترو پر وڈو سی ہوئے گھر میں نہ ہلے
घर में तो वो मिनू जो है समझो था ने लगभग नेरी जाए पंहिंजो को इंडियन पाकिस्तानी आहियूं न जेतिरा पिण बर सगीर जा माण्हू जेतिरी पिण दादागिरी ॿारहं करींदासीं पंहिंजी घर में न हले पंहिंजी घर में ने हले तो पोइ वधारियूं कहिड़ी हले थी समझो था ॻाल्हि ख़ैर। तो अगर एक बार से दूसरी या तीसरी बार मांग लिया फिर हम बताते हम क्या है। और अगर ऐसी हालत हमारे घर में हो और हमारे दर पे कोई फरियादी आए तो हम क्या करेंगे? हाँ, हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अली ने जब ये अमल किया, अल्लाह ने उसी वक्त कुरान मुकद्दसा की आयत था कुरान के जरिए, कौन सी, जिसे बार बार हम सुनते, अल्लाह फरमाता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह ने ये कुरान मुकद्दसा में आयत उतार दी और अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में खुद उसकी तलब और हाजिद होने के बावजूद वो अल्लाह की राह में मोहताजों को दे देते हैं। तलब नहीं थी, 3 दिन से रोजा है, पानी पे रोजा, पानी से खोला, दूसरा रोजा पानी से रखा, पानी पे खोला, तीसरा रोजा पानी से रखा, तीसरे दिन भी कैदी आके सदा देता है अल्लाह के नाम पर दे दो। फातिमा ने कहा अली अल्लाह का नाम सबसे बड़ा होता है। हाँ? खुदा ने उनके इस अमल पे कुरान की आयत उतार दी। हाँ? कि ये वो है कि वो अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में उसकी खुद हाजित होते हुए भी मोहताज, यतीम और कैदियों को खिला देते हैं और कहते हैं हम तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, न तुमसे किसी बदले की चाहत रखते हैं, न हम इस चीज़ के भी ख्वाहिशमंद हैं कि तुम हमारा शुक्रिया अदा करो। समझ रहे हैं? देखिए कितना बड़ा लेसन है हमारे लिए, कितना बड़ा सबक है हमारे लिए। हाँ, तो कहते हैं हमने ये तो सिर्फ अल्लाह के खातिर अमल किया है। हाँ, आज तो ज़कात देने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि लेने वाला हमारा शुक्रिया अदा करे, और अगर उसने उस वक्त शुक्रिया अदा नहीं किया अगले साल हम उसको ज़कात नहीं देते। अल्लाहु अकबर। भाई ज़कात दे के तुम किसी पे एहसान कर रहे हो? हाँ, एहसान तो तुम पे हो रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें इसके लायक समझा कि तुम्हारे माल से ज़कात निकल रही है। हाँ, शुक्र करके 2 रकत नफल नमाज अदा करनी चाहिए जिन लोगों की ज़कातें निकलती हैं, और बजाय इसके हम सीना तान लेते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। खैर, आज जो वक्त उसका है कल तेरा भी हो सकता है, इसमें कोई शक। आज जो ज़कात के लायक है और तू देने के लायक है, खुदा को देर नहीं लगती, कल वो तुझे लेने वाला बना दे, उसको देने वाला बना दे। नीयतें साफ रखो, नीयतों में इखलास रखो। हाँ, जब नीयतें साफ होंगी और नीयतों में इखलास होगा, अल्लाह खुद ब खुद बरकतें अता फरमाएगा, खुद ब खुद अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। अब आखिरी 2 हदीसें पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अस्वाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई खाली चो त प्यार मूंखे नेरीअ त सैर अखियूं कढी नेरीअ त सम्झो त ॻाल्हि, थका त न निकिया पाए अहिड़ी महफ़िल में थकी रहो, बाक़ी उहे बरज़ो भले न हले 3 कलाक, पाण खे ख़बर न हुजे। मस्जिद अल्लाह जो घर है, अगर एॾा 15-20 मिनटूं वेही रहियासीं त कुर थींदो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था कि अगर कोई मस्जिद में वेठो है, अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहु अमन वालो उनजे विहण ते पिणु उनखे सवाब ॾे थो, अने उनजे नाम अमाल में नेकियूं लिखाइजनि थियूं। त पाण वेठा आहियूं न, खाली न आहे कुला कि पाण फ़ाइदे वग़ैरह को कमु न करींदासीं, ई त निपट निकी करे गिड़ा आहियूं, त हेॾा फ़ाइदो आहे, ई न सम्झो कि फ़ाइदो न आहे। ही नामा अमाल में नेकियूं भराइजनि थियूं, सम्झो था। बाज़ार दुनिया जी मिणिया ख़राब चीज़ है, अने दुनिया जी मिणिया ख़ासी चीज़ मस्जिद है। यादि रखिजा, हदीस आई
حضور کے پوچھے میں آئے ہو کہ دنیا جی مڑیاں بدتر میں بدتر چیز کئی، حضور جواب دینا بازار. پو حضور کے پوچھے میں آئے دنیا جی مڑیاں عمدہ خاصے میں خاصی کئی جگہ، حضور جواب دینا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد. کور جواب دینا مسجد. پو حضور مزید چین تھا مومن کے مسجد میں چین اچین دو اور بےمان کے بازار میں سکون اچین دو. یاد رکھ جائے ایک ججی وڈی گال ہے، ججی وڈی گال ہے. جو کو مومن ہوں دو نا، حق پرست ہوں دو، ایماندار ہوں دو، ان کے کدا سکون مل دو مسجد میں. اور جو کو بےمان ہوں دو ان کے کدا سکون مل دو بازار میں. وڈا سکون مل دو ان کے کلا ہن جی اسٹوری ہن جی اسٹوری اج ہی کر کے وری 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 ٹیسٹ سے پا ان کے سندا سی تے میں ہاں ہاں وہ اج فلانے جی وڈا جھگڑو تھیو طلاق تھی وئی ہے کریلا کرو کارن تھیو. ارے بابا توجہ کرو، تو توجہ کرنا. یعنی پرائی پنچات اج پا کے مارے چھڑے، سمجھو تا پرائی پنچات. اج ہی ماڑو ایڈا ویو تھے، اج خبر نہ ایڈا کلا ویو تھے. تے میں مولانا کے ڈسی کنے اللہ اکبر کرنا مولانا تے نپٹ یعنی اینج آئے ان کی آئے جنا اللہ ان کے بس اینج بنا ہے. تے میں ڈسے کالے مولانا کی آج ایڈا ڈسانا آئی. ارے بھائی کڈا ڈسانا سی کڈا آئی مولانا کی ڈٹھا کہ مولانا کوئی دارو جی دکان میں جا نکریا کہ باہر میں جا نہیں نکریا کڈا نہیں نکریا. یعنی پرائی پنچات ججی. تا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چنتا کہ مسجد میں ویو اگر یہ مسجد میں خالی ویندا نا کہ پڑھ جانا خالی وٹھا ہوندا اللہ تعالیٰ جی نامہ اعمال میں ثواب لکھ دو. نے مومن کے ہمیشہ مسجد میں سکون اچین دو. پہلی حدیث ان مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. متفق علیہ لفظ البخاری. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اگلی حدیث حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے حضور فرماتے ہیں وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. اگلی حدیث ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ سلام علیہا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. رواہ الحاکم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور اللہ فاطمہ تیری رضا سے راضی ہوتا ہے. تڑپ کے سبحان اللہ کہیں. ہاں تیری رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہ میدان کربلا میں جو ہوا ہے فاطمہ اس سے ناراض تھی تو ظاہر سی بات ہے اللہ بھی اس واقعے سے ناراض ہے اور جہاں فاطمہ کی رضا ہے وہاں خدا راضی ہوتا ہے. اگلی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا ہے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت آئے گی سارے لوگ اپنا حساب و کتاب کر کے چلے جائیں گے دوزخی دوزخ میں جنتی جنت میں. حضور نے فرمایا جنت میں جتنی بھی عورتیں ہوں گی یا اس امت کی جتنی عورتیں ہوں گی حضور فرماتے فاطمہ ان تمام عورتوں کی تم سردار ہو، تمام عورتوں کی سردار. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں آج میری مائیں اور میری بہنیں خاص کر کے اس چیز کو سنیں. آج ہماری ماں اور بہنوں کی آئیڈل کون ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیسا پردہ کیا، آپ نے زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے وفاداری کی ہے، اپنے بچوں کو کیسی تربیت دی ہے اور کیسی تعلیم دی ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ہم ہر روز یاد کرتے ہیں، ان کے نام کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کا نام لے کر ہم دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی تربیت کا صدقہ ہے۔ آج کہتے ہیں نا، پھر جب بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر مانتا نہیں ہے، پھر پیر صاحب کے پاس، استاد کے پاس تعویذ کروانے، یہ کروانے وہ کروانے لے جاتے ہیں، کبھی یہ آ جاتا ہے کبھی وہ آ جاتا ہے۔ بھائی جب یہ چھوٹا سا بچہ جو 10 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا جب ڈرامے دیکھے گا، ٹی وی دیکھے گا، پورا دن اور پوری رات جب موبائل میں بیٹھے گا، تو پھر اس کے آنگ میں اور کون آئے گا؟ کون آئے گا بھائی؟ جب اس کی تربیت ایسی ہوگی اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں میں امام حسن اور حسین کے غلام پیدا ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ویسے ہی ہو رہے ہیں جن کے ہم غلام ہیں، جن کو ہم اپنا آئیڈل مانتے ہیں اور جن کی رہ روش پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو وہی ملے گا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میں سینگ بوؤں گا، ٹھیک ہے، اور مجھے بادام چاہیے، یہ کیسے چلے گا بھائی؟ جیسا تو بوئے گا ویسا ہی ملے گا۔ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیج بویا اور تربیت جو دی، تعلیم دی اور جو سکھایا، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، انصاف کیا ہے، سچائی کیا ہے، خدا کے نام پہ جینا، خدا کے نام پہ مرنا، خدا کے لیے لڑنا، خدا کے لیے سجدہ کیا ہے، جب ایسی تعلیم دی تو امام حسین نے کربلا میں ہمیں کر کے دکھایا۔ آج بھی کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ جاؤ زمین کربلا سے آج بھی پوچھو، تمہیں آج بھی جواب ملے گا کہ حسین نے آخر میں یہی کہا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے آ کر حسین تجھے کس چیز سے محبت ہے، تو آج بھی حسین ایک ہی جواب دے گا، مجھے اپنے رب سے اور رب کے سجدے سے بے پناہ محبت ہے۔ میں مر سکتا ہوں، میں کٹ سکتا ہوں، مگر اسلام کے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا، میں اسلام کے جھنڈے کو کبھی جھکا نہیں سکتا۔ یہ تعلیم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں، یعنی حضرت علی کہتے ہیں میں خود جو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کہتے سبحان اللہ، جو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ پھر کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ بھئی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ بی بی فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین۔ حضور نے مسکرا کے کہا اے علی ہم سے محبت کرنے والے ہمارے پیچھے پیچھے ہی ہوں گے۔ ارے جھوم کے سبحان اللہ کہہ دیں، پیچھے پیچھے جانا ہے، تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضور کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین۔ حضور سے پوچھا گیا ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے جواب دیا ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ دیکھیں اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، پتہ چلا صرف اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضور سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم حضور سے محبت بے پناہ کرتے ہیں، حضرت علی سے بھی بے پناہ محبت کرنی پڑے گی، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بے پناہ محبت کرنی پڑے گی، اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم اور آپ کا ادب بھی بے پناہ اور محبت بھی بے پناہ ہونی چاہیے۔ پتہ چلا جب ہم ان سب سے بے پناہ محبت کریں گے، تب حضور نے فرمایا جو جو بھی ہم سے بے پناہ محبت کریں گے وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے۔ حضور کے
پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے. سبحان اللہ. آخری حدیث ہے, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ ہے. اگر تاریخ میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں, جن میں سے خاص چیز یہ بھی ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ہمیشہ اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ پریشان رہتے تھے, اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ پریشان رہتے تھے. اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں امام حسین سے پہلے, امام حسن سے پہلے, حضرت علی سے پہلے, بی بی زینب سے پہلے اس امت کے لیے دعا کی ہے. اے اللہ میرے ابا کی امت کو بخش دے, اس کی بخشش فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے اور ان کا ٹھکانہ جنت میں کر دے. ہاں, تو یہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کے یہ فضائل اور آپ کے یہ مناقب ہیں. میری مائیں, میری بہنیں اس چیز کو بخوبی یاد رکھیں. حیا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کا جنازہ رات کو نکلا ہے. کب نکلا تھا؟ رات کو نکلا. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب دنیا سے وصال کرنے کا وقت قریب آیا نا تو حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہا اے اسماء مجھے ایک چیز بڑی ہی ستا رہی ہے. کہا کون سی چیز؟ کہا یہاں کا رواج ہے کہ مردوں کو عورتوں کو پٹیے پہ لٹا کر, کھلا پٹیا ہوتا ہے اور اس پہ یعنی قبرستان لے کے جاتے ہیں, اور مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے کہ لوگ میری لاش کو دیکھیں گے. اللہ اکبر, لوگ میری لاش کو دیکھیں گے. اسماء بنت امیس نے کہا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے حبشہ میں ایک چیز دیکھی ہے. یاد رکھیں اسماء بنت امیس وہ ہیں جنہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں. کتنی؟ 3 ہجرتیں کی ہیں. خیر یہ موضوع اپنی جگہ ہے. آپ فرماتے ہیں حبشہ میں جب بھی عورتوں کا جنازہ نکلتا تھا نا تو وہ کیا کرتے تھے, جو ظاہری پٹیا ہوتا تھا اس کے اوپر درختوں کی شاخیں لگاتے تھے. ایسے ایسے درختوں کی شاخیں لگا کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے. حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں اتنی بات سن کر بی بی فاطمہ زہرا خوش ہو گئی. کیا ہو گئی؟ خوش ہو گئی, اور خوش ہو کر کہا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرے رب نے جیتے جی بھی مجھے پردے میں رکھا, اور جب میں دنیا سے چلے جاؤں گی تب بھی میں پردے میں جاؤں گی. ہاں, آج میری مائیں, میری بہنیں جن کے نام فاطمہ ہیں, مریم ہیں, آسیہ ہیں, اللہ اکبر, ہم دیکھیں ان کے کام, دیکھیں ان کے عمل, دیکھیں کیسے کیسے ہیں. اور سب سے زیادہ بگاڑ کس نے کیا پتہ ہے آپ کو؟ موبائل. یہ جو موبائل فون ہے نا سب سے زیادہ بگاڑنے والا ہے, سب سے بڑا شیطان ہے یہ. تو عورتوں کی جو ہماری خاص کر کے نوجوان بچیاں ہیں, نوجوان لڑکیاں ہیں, تو اللہ کے واسطے اور اللہ کے رسول کے واسطے میری مائیں بہنیں سنیں سمجھیں, اور یہاں بیٹھے ہوئے باپ اور بڑے بھائی سمجھیں کہ یہ دین ہے, یہ شریعت ہے. ہم ان کو دین پہ چلنے والے اور شریعت پہ چلنے والے ہیں, تو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو اپنائیں اور آپ کے سلیقے کو اپنائیں. اس لیے تو اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن برپا ہوگا نا, نبی, رسول, شہید, آخری ختم کر رہا ہوں, اندازہ لگائیں آپ کی شان کا. نبی, رسول, شہید, صدیق جتنے بھی ہوں گے سب کے سب کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی اچانک سے, جتنے بھی نبی, رسول, شہید ہیں اپنے سروں کو نیچے جھکا لیں, آنکھوں کو نیچے جھکا لیں. کیوں؟ اب جو سواری گزرنے والی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری ہے. اس کی سواری کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا. یہ پردہ ہے, یہ حجاب ہے اور یہ دین ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طریقے کار پر
چلنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبیوں سے، رسولوں سے، صحابیوں سے، شہداؤں سے، آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین، تبع تابعین، متقین اور اولیاء اللہ سے بے پناہ اور بے انتہا محبت کرنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام